خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اس سیریز کی آخری کڑی، آخری ایپیسوڈ کو لے کر، جو حقیقی کامیابی کے روشن اصولوں کے پر مشتمل تھی۔ اب اس آخری ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کچھ باقی رہ جانے والے روشن اصولوں کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے متعلق تھی، جس میں ہم نے شرک کے بارے میں، بدعات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنے کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری، بدنیتی کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی۔ اب یہاں پر کوئی ایسی چیز جو ہمارے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرا دیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے مال کو ناجائز طریقے سے کمانا۔ شریعت نے جسے حرام قرار دیا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنے مال کو کمانا۔ اگر یہ مال ہم نے کھا لیا تو یہ اللہ کے یہاں ہمیں شرف قبولیت سے روک دیتا ہے۔ انتہائی مشہور حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعموا حرام ومشربوا حرام وملبسوا حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، اور جس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، اسی بات کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ مومنون کے اندر ہے، اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسولو، پاکیزہ حلال روزی استعمال کرو اور عمل صالح کرو۔ یعنی عمل صالح کے لیے آدمی کی رزق کا، آدمی کی کمائی کا حلال ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل صالح اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہی بات سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے مومنو، کہ تم اپنی پاکیزہ حلال روزی کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یعنی عبادت کی بنیاد رزق حلال کے پر ہے۔ اگر ہمارے رزق میں حرام داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، جس کے بال گرد آلود ہیں، کپڑے بھی پراگندہ ہیں، گندی حالت میں ہے۔ جب وہ اس حالت میں، جبکہ مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین دیگر لوگوں کے مقابلے میں جلد قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، میرے پروردگار، میرے رب۔ جب یہ اللہ کو آواز دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور جسم میں دوڑنے والا خون اور جسم کو توانائی دینے والی ساری چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ اس کی دعا کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ یعنی جو چیز ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے، وہی چیز ہماری عبادت کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنے گی، اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا اللہ کے قبول نہیں ہوگی تو دیگر عبادتوں کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہماری حرام کی کمائی کی بنیاد کے پر، جب ہمارے یہاں پر اس کے حلال نہیں ہے
اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ لہذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنی کمائی کو، اپنے کاروبار، ہر چیز کو اس بات سے آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے کہ اس میں کسی طریقے سے حرام کی آمیزش ہو جائے جو ہماری عبادتوں کو رد کر دیتی ہے، اللہ کے یہاں پر قبول ہونے سے روک دیتی ہے، ہماری دعائیں اللہ کے یہاں سنی نہیں جاتی ہے۔ یہ عبادات کے بارے میں حرام کردہ چیزوں کا تعلق تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے کہ آدمی کو اللہ کے یہاں پر اس کے حق میں ادائیگی کے وقت حرام چیزوں سے بچتے ہوئے یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ معاملات زندگی میں، حقوق العباد میں کہیں کوئی طریقے سے کاٹ کسر نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ کیا جائے، ورنہ یہ چیز بھی آخرت میں اس کی نیکیوں کو چٹ کر جانے اور اس کی نیکیوں کو ہضم کر جانے اور اس کی نیکیوں کو لوٹ لینے کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور روایت کو نقل کیا ہے کتاب البر والصلۃ والادب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس، کنگال کس کو کہا جاتا ہے؟ اصحاب کرام نے اپنے فہم اور سماج میں چل رہی باتوں کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان کنگال اور مفلس آدمی اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ حقیقت میں مفلس میری امت کا وہ شخص ہوگا جو بروز قیامت نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزے کی نیکیاں لے کر آئے گا، زکوٰۃ کی نیکیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک طرف اس کے پلس پوائنٹ ہیں اور دوسری طرف مائنس پوائنٹس بھی ہیں جو اس کی نیکیوں کو ہضم کر جائیں گے، چٹ کر جائیں گے۔ اس کی خرابی اور اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں؟ وہ یہ ہے، جب وہ اپنی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے یہاں پہنچے گا، اسی کے ساتھ اس کی برائیاں بھی ہوں گی۔ برائیاں کیا ہوگی کہ وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، جبکہ ایک مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور مسلمان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ مسلمان کی حقیقت ہے۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف ہے، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس کی جان لینے کی کوشش کرنا، یہ آدمی کو کفر کے دائرے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ آدمی وہ ساری حرکتیں کر کر آئے گا، گالی دیا ہوگا، گالی دینے کے علاوہ قذف ھذا، کسی کے پر اس نے بیجا الزام لگا دیا ہوگا جس کو ثابت نہیں کر سکا، بلا وجہ کے کلیم لگا دیے اس کے پر۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس مائنس پوائنٹس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے چھین کر کھا لیا ہوگا۔ یہ ساری حرکتیں اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگی، کوئی چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہاں پر روپیے پیسے کی شکل میں لین دین نہیں ہوگا، بلکہ آدمی کی نیکیوں پر سودے بازی ہوگی۔ اب جتنے لوگوں کے پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کے پر الزام لگانا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا، یہ سب لے کر وہاں پر آئے گا۔ اب اس کے مظلومین جس کے پر اس نے ظلم کیا ہوگا یہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے مقدمے کو اللہ کے ہاں پیش کریں گے۔ اب اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ اس کی نیکیوں کو ان کے اوپر کیے گئے ظلم کے بدلے میں بانٹ دے گا۔ اب یہ مظلومین کی قطار لگی ہوئی ہے اور اس کی نیکیاں تقسیم کی جا رہی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور مظلومین باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو گئی ہے، مظلومین باقی ہیں، کیسے اب معاملہ طے کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین مظلومین کے غلطیوں کو، خطاؤں کو اور جن گناہوں کی پاداش میں انہیں سزا ہونے والی تھی، یہ سارے جرائم کو لے کر اس آدمی کے پر لاد دے گا، ان لوگوں نے جو کچھ بھی گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے آخرت کے دن کی بڑی ناکامی کہ ایک آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچا،
جس کی وجہ سے حقیقی کامیابی سے دور ہو گیا اور قیامت کے دن اپنے نماز اور روزوں اور زکوٰۃ کی نیکیوں کے باوجود بھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا کہ اگر تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو ضروری ہے کہ ایسی رکاوٹیں جو آپ کے راستے میں آپ کی کامیابی کو روک سکتی ہیں اور منزل حقیقی تک نہیں پہنچنے دے سکتی ہیں، ان سے بچنا بھی چاہیے، ورنہ آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ معاملات حقوق العباد کے ہیں، یعنی بندوں کے جو حق نکلتے ہیں اس کے متعلق ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی وہ بیماری جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کے لیے روانہ ہوئے، اسے مرض الموت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ظہر پڑھائی، نماز کے ادا کرنے کے بعد منبر پر تشریف لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو، اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے، کسی کا کچھ قرض لین دین باقی رہ گیا ہے تو یہاں مجھ سے لے لے، اور اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہاں پر میں موجود ہوں، وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آخرت میں نبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب نبی کے ساتھ حقوق العباد کے اندر کوئی کاٹ کسر نہیں رکھی جائے گی، وہاں پر کوئی سودے بازی نہیں رکھی جائے گی، تو پھر عام امتیوں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے حقوق العباد کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی بندہ اپنے جیسے انسانوں کے پر ظلم نہ کرے، ورنہ یہ ظلم آخرت کی تاریکیوں کا اور آخرت کی ناکامیوں کا ذریعہ بن جانے والا ہے۔ یہ تاریکی بنے گا اور وہاں اسے اندھیروں میں لے جا کر چھوڑ دے گا اور اسے اپنی منزل حقیقی تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا تو بہت بڑا عبادت گزار بن جائے گا، یہ بات بتا رہی ہے کہ حرام چیزوں کے استعمال یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کہیں ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہمارے اعمال اگر قبول ہو جا رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آخرت کی عدالت میں یہ اعمال اونے پونے دام دوسروں کو تقسیم کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچنے کا نتیجہ ہے جو ہماری منزل تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، حقیقی منزل تک نہیں پہنچنے دے سکتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مزید حصہ اور 4 اہم باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جو کہ روشن اصولوں کی اہم حیثیت رکھتی ہیں، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ان 4 اہم باتوں کے پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے قبل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہدایت کی روشنی میں جو کہ 5 اہم نصیحتوں کے پر مشتمل تھی، پہلے حصے کے پر بحث کی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی جو آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے، نہ کہ جسے ہم تصور کرتے ہیں۔ اور دلائل کی روشنی میں ہم نے واضح کیا کہ حرام کردہ چیزوں سے نہ بچنے کا نتیجہ کتنا سنگین نکل سکتا ہے۔ دوسری اہم نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقدیر کے متعلق ہے وہ یہ ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے تمہاری تقدیر جیسی بنائی، جیسی لکھی ہے اس کے پر راضی ہو جا تو دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہوگا۔ یہ آدمی کے نفسیاتی مسئلوں میں سے ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ آدمی کو دنیا کی ساری دولت کے ملنے کے بعد اگر اطمینان نصیب نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آدمی کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، کھرب پتی بن جائے، لیکن اطمینان کی دولت، سکون قلب کی دولت اسے حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو روزانہ مزدوری کرتا ہے، حمالی کرتا ہے یا کہیں بھی نوکری کرتا ہے، تھکا ہارا آ کر رات کی نیند بڑے مزے کے ساتھ لے کر سوتا ہے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں بڑے مزے لے کر اس کو استعمال کرتا ہے، یہ اس دولت مند آدمی سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو سکون کی دولت حاصل ہے اور اسے وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بہت سکون کی زندگی انہیں ملتی ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اس دولت کے آنے کے بعد غم اور فکر بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر ہمیں دولت دے تو دولت کے ساتھ اس کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے، اور دنیا کے سکون اور اطمینان کو چھیننے کا ذریعہ اسے نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس دولت کے دینے کے بعد خود اس کی محافظت کرتا ہے اگر اس کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کیا گیا۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہو جانا یہ سب سے بڑے مالدار کی نشانی ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے ان الغنا غنى النفس، کہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے، ورنہ آدمی کو دنیا کی ساری دولتوں کے ملنے کے بعد اطمینان نصیب نہ ہو، اگر وہ آج ارب پتی ہے، کھرب پتی بننے کی فکر میں ہے اور کھرب پتی بننے کے بعد اس سے زیادہ کی فکر میں ہے تو کیا فائدہ؟ وہ بے چین ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ اصل و سکون اللہ نے جتنا دے دیا ہے اس کے پر ہے، اس لیے کہ تقدیر سے بڑھ کر مل نہیں سکتا ہے، اور تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے کم آپ کو دیا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہے، اگر اس کے پر عمل کرے اور اپنے نفس کو مطمئن رکھے کہ رب العالمین جو دے اس کے پر اپنے آپ کو راضی رکھا جائے، شکوے اور شکایت زبان کے پر نہ لائے جائے۔ تیسری اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے تعلق سے کہا، اس لیے کہ انسان ایک سماجی فرد ہے، سماج کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، اور اس کے پڑوسی کا ہونا لازم بھی ہے۔ پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں، آپ کا پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے، مسلمان ہے تو اس کے حق کئی بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا پڑوسی اگر مسلمان ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تب بھی اس کے دو حق نکلتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی یہ غیر مسلم ہے لیکن رشتہ دار ہے تو اس کے دو حق نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، اور اگر آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا ایک حق کے جبار پڑوسی ہونے کی وجہ سے ملتا ہے، اس حق کو نبھاتے رہنا چاہیے۔ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تو مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے، اور ان کی وصیت کی وجہ سے میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں وہ ہماری پراپرٹی میں ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد میں وارث نہ قرار دے۔ یہ ایک پڑوسی کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے دو چند بھی ہے کہ اگر آپ کے پر کوئی مصیبت آ جائے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو دور رہنے والا کوئی دوست یا آپ کا قریبی رشتہ دار آپ تک نہیں پہنچے گا، بلکہ سب سے پہلے آپ کے غم کے مصیبت کے موقع کے پر ساتھ دینے والا آپ کا پڑوسی ہے، اس لیے اس کے ساتھ احسان برتا جائے تاکہ کسی بھی موقع کے پر وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے اور آپ کی مصیبت اور آپ کے دکھ کا ساتھی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور حکم دیا کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے پاس سے کچھ اچھی چیزیں اس کو دے دیا کرو، نہیں ہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن بنانے لگو تو اس کے شوربے کو زیادہ کر دو، وَتَعَهَدْ جِيرَانَكَ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یعنی اگر تمہارے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو کم سے کم جو حیثیت بنتی ہے اسی اعتبار سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ سب سے پہلے تمہارے لیے اور تمہاری خوشی اور درد کے موقع پر حاضری دینے والا یہی ہے، اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو مومن بن جاؤ گے، یعنی یہ تمہارے مومن ہونے کی پہچان اور علامت ہے۔ چوتھی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، کہ اپنے آپ کے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہی تم دیگر لوگوں کے لیے پسند کرو، یعنی دنیا کے ہر فردوں کے لیے جو اپنی ذات کے لیے پسند کیا جاتا ہے وہی پسند کرنا چاہیے، یہ تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے بہت اچھا سوچا جائے اور اپنے دیگر قریبی رشتہ داروں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے برا سوچا جائے۔ اور دنیا کا کون سا فرد ہے یہ جو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مجلسوں میں دوسروں کی برائیاں کروں، دوسروں کی غیبتیں کروں اور دوسروں کے بارے میں ہنسی مذاق اور ٹھٹے اڑاؤں، اور وہ آدمی اپنی مجلسوں میں اس کی تعریف کرے، اس کی تحمید کرے اور اس کی تعریف بیان کرے، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیگر مقامات کے پر، دیگر جگہوں کے پر آپ کے بارے میں اچھائیاں بیان کی جائے تو لازم ہے کہ آپ بھی دوسروں کے بارے میں اچھائی سوچئے، اپنی زبان سے اچھائیاں ہی بیان کیجئے۔ غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، یہ سنگین ترین جرائم ہیں اور اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان چیزوں کو منع کیا ہے کہ یہی چیزیں قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے صفائے کا کام کرے گی، اس لیے اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اور اس سے وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں اپنی مجلسوں میں دوسروں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی سنگین بیماری ہے جو عورتوں میں، مردوں میں، ہر کسی میں یکساں رائج نظر آتی ہے۔ یہ بہت سخت جرم ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات کہہ دیا کہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یعنی تانی قصیرتن، کہ آپ کے لیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے، یعنی ناٹا ہونا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قد میں ناٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت صفیہ کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کہیں۔ کہا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہارے اس کلمے کو، تمہاری اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر سکتا ہے۔ کسی کی ذات کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرنا اور اس کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے، آپ جب چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت نہ کرے، آپ کی برائی نہ کرے، آپ کے خلاف باتیں نہ کرے تو آپ بھی اس کے بارے میں ویسا ہی کیجئے، اس کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہ کیجئے، غیبتیں نہ کیجئے، جس سے آپ کے نام اعمال بھی محفوظ رہیں گے اور اس کے برخلاف ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے بارے میں برائی یا غیبت بیان کی جا رہی ہے، اس مجلس میں اس کا دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے گا۔ یہ اپنے غائب مسلم بھائی کے بارے میں ڈیفینس کرنے، دفاع کرنے کی فضیلت ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کی فضیلت اور اس کا انعام بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی شکل میں دے گا۔ اس کے بعد پانچویں اور اہم نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور دل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں نقل کیا
کہ سنو جسم میں گوشتوں کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارے اعضاء صحیح رہتے ہیں، وہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، اور وہ دل ہے۔ جب یہ دل جو ہمارا مرکز ہے یہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اگر بگڑ جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ہمارے پورے اعمال کے اندر اس بگاڑ کے اثرات نظر آئیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 اہم نصیحتیں، 5 اہم ترین روشن اصول ہماری کامیابی کے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ حرام سے بچنا چاہیے تاکہ بڑے عبادت گزاروں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اللہ کی تقدیر کے پر راضی رہنا چاہیے تاکہ دل کا گنا مالداری حاصل ہو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور لوگوں کی غیبتیں اور برائیاں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو وہی سب کے لیے پسند کرو، اور اس کے بعد زیادہ نہ ہنسنا۔ اور یہ آدمی کے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت بھی ہے جو زیادہ ہنسا کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ذرائع ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو باتیں ہم نے اس سیریز کے اندر آپ کے سامنے پیش کی، حقیقی کامیابی کے روشن اصول کے تحت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کی ان تعلیمات کے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پر عمل کی توفیق دے، تاکہ ہم ان روشن اصولوں کی روشنی میں آخرت کی حقیقی کامیابی کہ جو مل جائے تو چھینی نہ جائے، اور اگر نہ ملے تو حاصل نہ کی جا سکے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، اس کامیابی کے مستحق بن سکے۔ اور وہی کامیابی کے حصول کے لیے اور اسی کامیابی کی تلاش میں ایک متعینہ مدت کے لیے ہم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تاکہ دوبارہ ہم اپنے آپ کو جنت کے وارثین میں شامل کر سکے اور اس کا مستحق ثابت کر سکے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، نبی کی سنت کے دائرے میں رہ کر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے سرگردہ رہنے، اور نبی کی سنت کی روشنی میں حقیقی کامیابی کی تلاش کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، اسلام کے پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ اسلام کے پر، ایمان کے پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا